بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی کوئی بات سنیں، آؤ اس ماں کی زبانی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے، اور اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے، اور اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ معاشرے کی ایسی حالت جس میں اس کے پاس کم ترین معیار زندگی کے لیے لازم اسباب و وسائل کا فقدان ہو، یعنی عام الفاظ میں کہا جائے تو غربت، مفلسی یعنی بھوک اور افلاس۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی جو غربت کی شرح ہے وہ 39.3% ہے، یعنی پاکستان میں 39.3% جو ہے وہ غربت ہے۔ غربت کب سے ہے، کس کی وجہ سے ہے، کیوں ہے؟ تو جب سے بر صغیر میں انگریزوں نے اپنے ناپاک قدم رکھے، بھوک نے ہمارے دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی، اور جیسے ہی انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، بھوک نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہر جگہ پہ پاکستان میں مہنگائی ہے، لیکن تاریخی طور پر شہروں کی نسبت دیہاتوں میں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ درجنوں گنا زیادہ ہے، جو کہ ظاہری طور پر بھی سب کے سامنے ہے کہ شہروں کی نسبت گاؤں میں مہنگائی درجنوں گنا زیادہ ہے۔ بات کی جائے اگر گزشتہ سالوں میں مہنگائی کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، مفلسی کے حوالے سے، تو جو 2018 میں غربت کی شرح تھی، مفلسی کی شرح تھی پاکستان میں، وہی اب 2023 میں، یعنی 2018 میں بھی 39.3 تھی اور 2023 میں بھی 39.3 ہے۔ تو تب سے یعنی 2018 سے 2023 تک کیا چینجنگ آئی، کیا تبدیلی آئی؟ تب سے اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، پھر اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، کیا عوام، جو عام عوام ہے، جو عام انسان ہے، وہ آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح ذلیل و خوار ہوتی رہے گی؟ کیا عوام جو ہے، جو عام انسان ہے، وہ آنے والے کئی سالوں تک حکمرانوں کی سیاست کا اسی طرح نشانہ بنتی رہے گی؟ اور اگر بات کی جائے غربت کی وجوہات کیا ہیں، تو پاکستان میں غربت کی جو اس وقت سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے امراء کا، غرباء کا حق کھانا۔ جیسا کہ جو سرمایہ دار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو جاگیردار ہیں، وہ غرباء کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ اگر وہ غرباء کو ان کا حق، جو ان کا بنیادی حق ہے، جو ان کا شرعی حق ہے، وہ انہیں دے دیں، تو پھر یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہو، پھر یہ غربت ختم ہو جائے۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ درپیش آتا ہے کہ اگر وہ غرباء کو، عام عوام کو ان کا حق دے دیں گے تو ان کی روزی روٹی کیسے چلے گی، ان کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ ان کو تو روٹی ہی ہضم نہیں ہوگی پھر اس طرح۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں منہ لپیٹے ایک مجبور ماں ایدھی سینٹر کے باہر اپنے نومولود بچے کو سڑک پر پڑے ایک جھولے میں ڈال کے چلی جاتی ہے۔ اسے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ کیا تجھے اس بچے کی سسکیاں رلائیں گی نہیں؟ کیا اس بچے کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ کیا اس کی عرضیاں تمہیں خوابوں میں ڈرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، خاک میں
ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ اور آج جو صاحبان معرفت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں ان کی اس بات کی بالکل مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو رہے ہیں، وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ قریب ہے کہ مفلسی، غربت ہمیں کفر تک لے جائے۔ اب سوال کریں گے کیسے؟ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اگر روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھر پارکر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے، اور اگر شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر کوئی خاتون اپنے 2 بچوں سمیت ٹرین کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ اگر نواب شاہ سندھ میں 3 عورتیں آٹے کی خرید کے وقت بھگدڑ کے دوران جاں بحق ہوتی ہیں تو ان کا اصل مسئلہ معاشیات ہے، اخلاقیات نہیں۔ اگر کوئی 7 بچوں کا باپ گھر سے آٹا لینے کی نیت سے نکلے اور مطلوبہ جگہ پر پہنچنے کے بعد، مخصوص جگہ پہ پہنچنے کے بعد گھنٹوں لمبی قطار میں لگنے کے باوجود وہ دم گھٹنے سے مر جائے، جاں بحق ہو جائے، تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ جس ملک میں 20 کلو آٹے کی قیمت سوچ سے بڑھ کر ہو، وہاں چہرہ زرد، آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی، پورے جسم میں جھریاں، نشتر ہسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے آدمی کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا۔ جس ملک میں 30 روپے کلو والا پیاز 250 تک جا پہنچے، جس ملک میں 60 روپے کلو والے چاول 300 سے تجاوز کرنے لگے، جس ملک میں آٹے کی قیمت آسمان کو چھونے لگے، جس ملک میں گھی اور تیل کی قیمتوں کے بارے میں سوچنا ممکن نہ ہو، اس ملک کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ سارا چکر معاشیات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ جس ملک میں، جس معاشرے میں حق کی بات کرنے والوں کو، سچ کا ساتھ دینے والوں کو، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے والوں کو جیلوں، قید خانوں، کال کوٹھریوں میں بند کر دیا جائے، اور جس معاشرے میں جھوٹے لٹیرے چور سلطان بن بیٹھے، اس ملک کے ججوں، قاضیوں اور فیصلہ کرنے والوں کو بیچ چوراہے میں سزا دینا اس ملک کی عوام پر واجب ہے، اوجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ تو پھر میں یہ کہتا چلوں کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب انقلاب انقلاب۔ والسلام۔